بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے ٹیپو سلطان اور معاشی اصلاحات۔ ٹیپو سلطان کو تجارت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ مملکت کو طاقتور بنانے کے لیے اسے اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹیپو سلطان ذاتی طور پر بہت سے تجارتی امور کا جائزہ لیتے رہتے تھے اور بر وقت ہدایات جاری کرتے تھے۔ دیگر ملکوں میں اپنے نمائندوں یا شراکت داروں سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ملکی تجارت کو فروغ دینے کی غرض سے فرانس اور ترکی کے لیے بھی اپنے سفیر مقرر کیے تھے۔ بحری قزاقوں کے خوف سے چینی تاجر اپنا سامان مالابار کے ساحل تک لاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے حکم دیا کہ محصور کے جنگی جہاز چین کے جہازوں کو اپنی حفاظت میں لائیں۔ ٹیپو سلطان نے آرمینیا کے تاجروں کو محصور میں آباد کاری کی سہولتیں دیں اور انہیں تجارتی مراعات دیں، کیونکہ آرمینیا کے تاجر تجارت کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے سرکاری اور نجی دونوں سطحوں پر تجارت کو رواج دیا۔ خام سونا، تمباکو، سندل کی لکڑی، قیمتی دھاتوں، ناریل اور سیاہ مرچ کے تجارت کے حکومت کے زیر انتظام تھی۔ تجارت کو ترقی دینے کے لیے ٹیپو سلطان نے ایک خاص کتاب لکھی تھی۔ 8 ابواب پر مشتمل اس کتاب میں تجارت کے اصول، قواعد و ضوابط درج تھے۔ تجارت کی ترقی اور نگرانی کے لیے محکمہ تجارت قائم کیا۔ اس میں 9 بڑے عہدیدار مقرر کیے گئے جو ملک التجار کہلاتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت کو اقتصادی لحاظ سے بے حد مستحکم بنانے کی غرض سے متعدد تجارتی اصلاحات کی اور صنعتی اور تجارتی لحاظ سے سلطنت کو خوب ترقی دی۔ وہ یورپی ممالک کی تجارتی پیش رفت سے متاثر تھے۔ انہوں نے 1789 میں 2 بڑے تجارتی ادارے کچھ کے علاقوں منڈی اور مندرا میں قائم کیے۔ ان میں 7 داروغہ اور 150 سپاہی تھے۔ یہ ادارے میسور اور کچھ کے مابین وسیع پیمانے پر کاروبار کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے موتیوں کی خریداری کا ایک ادارہ ارموز میں قائم کیا۔ ایک تجارتی ادارہ جدہ میں بھی تھا۔ انہوں نے عدن، بشہر اور بصرہ میں بھی اسی طرز کے ادارے قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ 1785 میں مسقط میں ایک تجارتی ادارہ قائم ہو گیا تھا جس کے توسط سے میسور کی مصنوعات خلیج فارس کے ملکوں تک لے جائی جاتی تھیں۔ یہ ادارے کوٹھیاں کہلاتے تھے۔ اس طرح کی 30 تجارتی کوٹھیاں میسور میں تھیں اور 17 تجارتی کوٹھیاں ہندوستان کے دیگر حصوں میں اور بیرون ملک واقع تھیں۔ مملکت میسور کی برآمدات میں امارتی لکڑی، سندل کی لکڑی، ریشم، الائچی، سیاہ مرچ، چاول، ہاتھی دانت اور کپڑا شامل تھا۔ درآمدی اشیاء میں زعفران کے بیج، ریشم کے کیڑے، گھوڑے، پستہ، کشمش، پہاڑی نمک، موتی، گندک، تانبا، کھجور اور چینی کے برتن شامل تھے۔ ریشم کے کیڑے سلطنت میں ریشم کی صنعت کے لیے، گھوڑے فوج کے لیے اور بارود کی تیاری کے لیے گندک کی ضرورت پڑتی تھی۔ مالابار سال کی لکڑی خلیج فارس میں کشتیاں بنانے کے کام آتی تھی اور کالی کٹ سے برآمد کی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ سلطنت میسور میں مقامی طور پر بنی ہوئی اشیاء ہی استعمال کی جائیں۔ مسقط ہندوستان، بحر احمر اور خلیج فارس کے ملکوں کے مابین تجارت کی بہت بڑی منڈی بن گیا تھا۔ اس اہمیت کے باعث ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کی طرح مسقط میں اپنے وکیل مقرر کیے، جو ان کے مفادات کی نگرانی کے علاوہ امام مسقط سے دوستانہ روابط رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے امام مسقط سے اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسقط میں ہندوستانیوں کو تو 8% چنگی دینا پڑتی تھی، لیکن میسوریوں سے صرف 4% چنگی لی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا عہد تعمیرات کے لحاظ سے بھی یادگار ہے۔ حیدر علی نے لال باغ اور قلعہ سرنگا پٹم کے درمیان دریائے کاویری کے جنوبی کنارے پر ایک محل تعمیر کروایا تھا جو دریا دولت کہلاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اس محل میں مزید اضافے کیے اور یہ ایک بہترین تفریح گاہ بن گیا۔ اس دلکش عمارت کی نمایاں خصوصیت اس کی نقشین دیواریں ہیں۔ اس کی آرائش و زیبائش اصفہان کے محلوں کی یاد دلاتی ہیں۔ اندرونی دیواروں پر تغروں اور نقش و نگار کا اہتمام فراخ دلی سے کیا گیا تھا۔
بیرونی دیواروں پر ایسی تصاویر بنائی گئی تھیں جن میں انگریزوں کے خلاف ٹیپو کی فتوحات کی عکاسی کی گئی تھی۔ قلعہ سرنگا پٹم کو حیدر علی نے تعمیر کروایا تھا، لیکن بعد میں اسے دوبارہ منہدم کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس میں بھی ٹیپو سلطان نے ایک محل تعمیر کروایا تھا جس کا اب نشان نہیں ملتا۔ یہ محل باہر سے معمولی قسم کی عمارت محسوس ہوتا تھا، لیکن اندرونی حصہ نہایت شاندار تھا۔ مشرقی دروازے سے متصل ایک نفیس قسم کی مسجد ٹیپو سلطان نے 1787 میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد مسجد اعلیٰ کہلاتی تھی۔ مرکزی دروازے کی دونوں جانب پختہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، میناروں میں بھی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کا مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا، وہ خود بھی اسی مقبرے میں مدفون ہیں۔ مربع طرز کی اس عمارت پر ایک گنبد ہے جو سیاہ سنگ مرمر کے روغنی ستونوں پر قائم ہے۔ ناظرین، سرنگا پٹم میں ایک اور مسجد بھی تعمیر ہوئی جو مسجد اقصیٰ یا مسجد احمدی کہلاتی تھی۔ لال باغ میں ایک رنگین محل، چتل درگ میں ایک محل اور ایک مسجد، نگر میں محل اور مسجد، ہسکوٹا میں عیدگاہ، کولار میں حیدر علی کی والدہ کا مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ بنگلور میں ایک ایسی مسجد تعمیر کروائی جو فن تعمیر کے لحاظ سے ہندوستان کی پہلی مسجد تھی، یعنی مراکشی فن تعمیر کا نمونہ تھی۔ اس مسجد کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ مسجد موجودہ گوی پورم کی پہاڑی پر تھی۔ ٹیپو سلطان نے متعدد قلعے بھی تعمیر کروائے تھے، مثلا علاقہ حیدرآباد دکن کپل میں پہاڑی پر ایک قلعہ تھا جس کے 3 دروازوں میں سے ایک ٹیپو سلطان کے نام پر سلطانی دروازہ کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بنگلور، ساوندرگ، ماگڑی، چتل درگ، ہوسکوٹا نگر میں بھی قلعے موجود تھے۔ ناظرین، سرنگا پٹم میسور کے جنوب میں دریائے کاویری کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے دریا پر 2 پل تعمیر کیے گئے۔ شمال مغربی سمت میں ٹیپو سلطان نے ایک اور پل کی بنیاد رکھی۔ شہر میں آب رسانی کے لیے دریائے کاویری سے نہر کاٹ کر لائی گئی تھی جس سے کئی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھیں۔ قلعہ کے اندر بھی پانی زمین دوز نہروں کے ذریعے لایا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے مالابار میں سڑکیں تعمیر کروائیں۔ اس سے قبل آمد و رفت اور باربرداری کے لیے صرف کشتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ ٹیپو ہوئی نے اس علاقے میں پہیہ دار گاڑیاں متعارف کروائیں۔ ٹیپو نے مالابار میں سڑکوں کا جال سا بچھا دیا اور سڑکوں کا سلسلہ جنگل کے قریب کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ سلطنت کے دیگر حصوں میں بھی ٹیپو نے سڑکیں تعمیر کروائیں۔ سب سے مشہور شاہراہ جو ٹیپو ہی کے نام سے موسوم ہے، کاویری کے نام ہموار مشرقی کناروں سے ہوتی ہوئی میسور اور دھرم پوری تعلقوں کے مغربی حصے تک جاتی ہے۔ دھرم پوری تعلقے کے مختلف مقامات کو مربوط کرنے والی ایک سڑک بھی ٹیپو سلطان نے بنوائی تھی۔ ٹیپو کی تعمیر کردہ ایک اور اہم سڑک کرشنا گری کو یودی کوٹا سے ملاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے مسافروں کی آسانی کے لیے مالابار میں پہلی بار سرائیں بھی تعمیر کروائی تھیں۔ ٹیپو کو نہروں کے شعبے سے خاص دلچسپی تھی۔ سرنگا پٹم سے چند میل دور بند کی تعمیر کا ذکر اوپر ہم کر چکے ہیں، جس کے پشتے کی بلندی 70 فٹ تھی۔ داروجی کے مقام پر بھی سلطان نے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کروایا تھا جس کے عظیم الشان پشتے کا طول تقریباً 2.5 میل اور بلندی بعض مقامات پر 45 فٹ تھی۔ ٹیپو نے ایک اور بڑے آبی ذخیرے موتی تالاب کی مرمت کروا کے اس کی شکل ہی بدل دی تھی۔ تالابوں اور نہروں کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے اہلکار موجود تھے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی شہادت کے تقریباً 110 برس بعد میسور میں دریائے کاویری میں جو بند تعمیر کیا گیا، اس کے لیے ابتدائی کام ٹیپو سلطان ہی کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ دریائے کاویری کے دامن میں قابل کاش علاقے کا رقبہ 11,500 مربع میل تھا۔ دریا سے نالے نکال کر جتنی زمین کاشت کی جاتی تھی اس کا رقبہ 180 مربع میل تھا۔ چنانچہ کرشنا راجہ وڈیار بہادر کے زمانے میں 1911 عیسوی میں اس بند کی تعمیر شروع ہوئی جسے کرشنا راج ساگرا کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بند سرنگا پٹم سے 9 میل مغرب کی جانب میں سے ہے۔ اس کا رقبہ 50 مربع میل ہے۔ جب بند کی تعمیر کے لیے کھدائی کا کام ہو رہا تھا تو اس علاقے سے ایک قدیم کتبہ ملا جو فارسی زبان میں تھا۔ اس پر جو تحریر پائی گئی اس نے حیرتوں کے دروا کر دیے۔ تحریر کے مطابق دریائے کاویری پر بند کے پشتے ماہی کا سنگ بنیاد ٹیپو سلطان نے رکھا تھا۔
اس پشتے پر لاکھوں روپے صرف کیے گئے۔ تحریر میں وضاحت تھی کہ یہ رقم صرف اللہ کی راہ میں صرف کی گئی ہے۔ تحریر میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جو کوئی اس تالاب سے آبپاشی کرے گا وہ اپنی پیداوار یا رقم پر خصوصی محصول کا صرف 3/4 حصہ حکومت کے خزانے میں جمع کروائے گا، بقیہ 1/4 حصہ راہ خدا میں معاف کر دیا گیا ہے۔ تحریر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی اس تالاب سے نئی زمین میں کھیتی باڑی کرے گا تو وہ زمین اس کے اور اس کے وارثوں کے قبضے میں نسل در نسل رہے گی۔ راجہ وڈیار بہادر کی حکومت نے اس کتبے کو بند کے داخلے کی جگہ پر نمایاں انداز سے آویزاں کروا دیا۔ ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی سلطنت میں زمینداری نظام کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس طرح معمولی کسانوں کو زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تھی۔ دور افتادہ زمینیں نرم شرائط پر کسانوں کو دے دی جاتی تھیں۔ آبیاری کے لیے جگہ جگہ تالاب بنوائے، غریب کاشتکاروں کو ان کو رقم دی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان زراعت اور باغبانی پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے لال باغ کے نام سے کئی باغات لگوائے۔ سرنگا پٹم کا لال باغ ختم ہو چکا ہے۔ میسور میں جائفل کا درخت نہیں تھا۔ سلطان نے ٹرانکور سے جائفل کے پودے بڑی احتیاط سے منگوائے اور لال باغ میں لگوائے۔ حیدر نگر میں ریشم کی پیداوار کے لیے حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے بڑی محنت کی۔ چناپٹنا اور مدور سے ریشم کے کیڑے اور شہتوت کے پودے منگوا کر ان کی افزائش کی کوشش کی گئی، تاہم کامیابی نہ ہوئی۔ 12 محل میں جا بجا شہتوت کے درخت لگوائے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کو گنے، گندم، جو اور پان کی کاشت سے خاصی دلچسپی تھی۔ درختوں میں چیڑ، سال، ساگوان، سپاری، سندل اور ناریل کے درخت لگانے پر زور دیا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اس امید سے اناناس اور شاہ بلوز کے درخت بھی راس سے منگوائے تھے۔ روئی کی کاشت بھی کروائی۔ پھلوں میں آم، سنترے، سیب اور امرود پر خاص توجہ دی تھی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے بھنگ کی کاشت پوری سلطنت میں ممنوع قرار دے دی تھی۔ مزید یہ کہ پوری سلطنت میں منشیات کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اس غرض سے ٹیپو سلطان نے پہلے تو منشیات کی تجارت کو حکومت سے لائسنس لینے سے مشروط کر دیا، پھر چند ہی سال بعد منشیات کا استعمال مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں سن اور خشخاش کی کاشت بھی بند کر دی گئی۔ لوگوں کو اپنے خاص باغوں تک میں نشہ آور اجزاء فراہم کرنے والے درخت لگانے کی اجازت نہ تھی۔ سندولے کے درخت سے تاڑی تیار ہوتی تھی، ایسے درخت لگانے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ناظرین، اس طرح حکومت کی آمدنی میں جو کمی واقع ہوئی، اس کو سلطان نے دوسرے طریقوں سے پورا کیا۔ ٹیپو سلطان نے غریب کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے۔ بنجر اراضی پر لگان پہلے سال معاف ہوتا، دوسرے سال تمام شرح کا 1/4 وصول کیا جاتا۔ پہاڑی یا پتھریلی یا تھور زدہ اراضی پر بھی پہلے سال لگان معاف تھا، دوسرے سال 1/4 اور تیسرے سال نصف لگان وصول کیا جاتا تھا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اپنے زیر کاش رقبے میں اضافے کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ چھالیا کی شجرکاری کرنے والے پہلے 5 سال کے محصول سے مستثنا تھے۔ ناریل اور پان کی کاشت پر پہلے 3 برسوں تک مروجہ محصول کا صرف نصف حصہ وصول کیا جاتا تھا۔ کاجو، الائچی، دار چینی اور سبزیاں محصول سے مستثنا تھیں۔ لگان بھی سال بھر میں 3 اقساط میں وصول کیا جاتا تھا۔ فصل کی خرابی یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر لگان معاف کر دیا جاتا تھا۔ ہر ضلع کا عامل وہاں کا اعلیٰ افسر ہوتا تھا۔ اس کے فرائض میں داخل تھا کہ سال کے اختتام پر ضلع کا دورہ کرے۔ چنانچہ ہر سال تمام عاملین اپنے اپنے ضلع کا دورہ کرتے، زیر کاش رقبے کی جانچ پڑتال کرتے، رپورٹ تیار کرتے جس میں موضع کی تعداد، زیر کاش زمین کا رقبہ، کسانوں اور ان کے اہل خانہ کی تعداد اور ان کی ذات اور پیشے درج ہوتے۔ جو کاشتکار غربت کی وجہ سے ہل نہ خرید سکتے، انہیں حکومت کی طرف سے کاشتکاروں کو باقاعدہ طور پر امدادی رقم ملتی۔ کسانوں سے بلا معاوضہ ادا کیے گئے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے ممانعت تھی۔ اگر کوئی پٹیل ایسا کرتا تو اس کی پوری جو فصل تھی وہ ضبط کر لی جاتی تھی۔ ٹیپو کے دور حکومت سے قبل مالیانہ وصول کرنے کے لیے ساہوکار مقرر تھے۔ یہ لوگ اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور کسانوں پر ظلم کرتے تھے۔
ٹیپو نے ساہوکاروں سے یہ کام واپس لے لیا اور اپنے افسر مقرر کیے۔ ناظرین، 1788 میں ٹیپو سلطان نے محاصل کیا سر نو جانچ پڑتال کروائی اور اس کے نتیجے میں ناجائز انعامی اراضیوں کو ضبط کر لیا۔ البتہ جائز ساہوکار اور سند یافتہ اراضیوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ سرکاری افسروں کو تنخواہ کے عوض جاگیریں دینے کے نظام کو ٹیپو سلطان نے ختم کر دیا تھا اور افسروں کو تنخواہ نقد رقوم کی شکل دی جانے لگی تھی۔ عوام کی خوشحالی میں اضافے کی غرض سے ٹیپو سلطان نے ضلعی افسران کو ہدایت کی تھی کہ لوگ شادی بیاہ اور تہواروں پر فضول خرچی کرتے ہیں، چنانچہ کوئی گاؤں اپنی دولت کا 1% سے زیادہ حصہ تہواروں پر خرچ نہیں کر سکتا۔ ٹیپو سلطان کے زمانے میں ہندو عورتوں کو سرے بازار علانیہ فروخت کیا جاتا تھا۔ بڑے شہروں میں ان عورتوں کی خرید و فروخت کی خاص منڈیاں تھیں۔ ان منڈیوں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ راجا کو ملتی تھی اور سمایہ چار کہلاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے عورتوں کی خرید و فروخت کو یکسر ممنوع قرار دے دیا۔ اس طرح یہ گھناؤنا کاروبار ختم ہو گیا۔ کورگ اور ملی بار میں خواتین لباس کے طور پر صرف ایک تہبند استعمال کرتی تھیں۔ ٹیپو نے اس قسم کے لباس کی ممانعت کر دی اور اعلان کر دیا کہ اگر مکمل لباس کے بغیر کوئی عورت گھر سے باہر نظر آئی تو اسے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ان علاقوں میں خواتین کا لباس بہت بہتر اور ساترانہ ہو گیا۔ میسور کے قریب چامدی کے پہاڑ پر کالی دیوی کا ایک مندر تھا جہاں عرصہ دراز سے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ ٹیپو نے اس رسم کو سختی سے روک دیا۔ ٹیپو ایک غیر متعصب حکمران تھے۔ انہوں نے غیر مسلموں کی املاک کا تحفظ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ جس جگہ ٹیپو سلطان نے پرورش پائی تھی اس جگہ مسجد اعلیٰ تعمیر کی گئی، لیکن اس جگہ پہلے ایک چھوٹا سا مندر اور مسافر خانہ تھا۔ سلطان نے پجاریوں اور ہندوؤں کے رہنماؤں کو بلا کر انہیں پیشکش کی کہ اگر یہ جگہ مسجد کے لیے دے دی جائے تو اس کے عوض وہ ایک عالی شان مندر تعمیر کروا دیں گے۔ ہندوؤں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ چنانچہ سلطان نے مسجد سے صرف ایک فرلانگ دور ایک بڑا مندر تعمیر کروا دیا تھا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نہایت علم دوست انسان تھے۔ جنگوں اور مہمات میں اپنی بے تحاشا مصروفیت کے باوجود انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی قائم کی تھی جس کا نام جمیع الامور رکھا گیا تھا۔ اس جامعہ میں دینی اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا خاص کتب خانہ قائم تھا جس میں نادر اور بیش قیمت کتابیں موجود تھیں۔ کتابوں کی بہت نفیس جلد بنوائی جاتی تھی۔ کتب خانے کی ترتیب و انتظام کے لیے محتمم مقرر تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہدایت اور خواہش پر بھی بہت سی کتب لکھی گئیں۔ یہ کتب زیادہ تر فوجی اور دیوانی معاملات سے متعلق ہیں۔ سلطان نے اپنے فرامین کے کئی مجموعے تیار کروائے تھے جو آج بھی یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ سلطان جس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اس پر اپنی مہر لگا دیتے تھے۔ ان مہروں کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا مطالعہ کس قدر وسیع تھا۔ کتب خانے میں ہندی یا دکنی زبان کی 27 کتابیں وہ بھی شامل تھیں۔ اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں ہندی یا دکنی زبان رائج ہو چکی تھی۔ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں کتابوں کی فہرست بہت عمدگی، مہارت اور تفصیل سے تیار کی گئی تھی۔ اس فہرست میں کتاب اور مصنف کا نام، سن تصنیف، رسم الخط اور کتب کے مندرجات کا مختصر خلاصہ درج کیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے خود بھی کئی کتابیں لکھیں۔ ان کے کتب خانوں میں سے تقریباً 45 کے قریب مسودے برآمد ہوئے۔ ان میں علمی خطاطی پر کتاب رسالہ در خط طرز محمدی، علم نجوم پر کتاب زبرجد شامل ہیں۔ ٹیپو سلطان نے علم موسیقی کی بھی ایک کتاب حسن علی عزت سے مفتاح القلوب کے نام سے لکھوائی تھی۔ ٹیپو سلطان کی تحریر دیگر تحریروں سے بالکل ممتاز ہوتی تھی۔ اس بات کا اعتراف انگریز مورخین نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان مختصر اور پرمعنی جملے لکھتے تھے۔ ایک ایک لفظ سے کئی معنی نکلتے تھے۔ الفاظ میں تحکم پایا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نظم و نثر دونوں اصناف پر قادر تھے۔ انہوں نے فنون حرب پر ایک کتاب فتح المجاہدین تحریر کی۔ فتح المجاہدین، وقائع منازل، احکام نامہ سلطان کی خاص نگرانی میں لکھی گئیں۔ ان کتب میں بہت سے مضامین اور اشعار سلطان کی تصنیف ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور سرنگا پٹم کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کے بعد یہاں بڑے پیمانے پر لوٹ مار ہوئی۔ اس کے باوجود جو کتب خانے میں بہت ساری کتابیں شامل تھیں۔ سوائے چند کتب کے تمام کتابیں انگریزوں نے انگلستان بھیج دیں۔ کچھ کتابیں کلکتہ بھی بھیجی گئیں
ناظرین، ٹیپو سلطان انسان دوست اور خوش اخلاق حکمران تھے۔ اپنے ماتحتوں سے ان کا سلوک بہت شفقت آگیں ہوتا تھا۔ انہیں خطوط لکھتے ہوئے محبت آمیز انداز اختیار کرتے تھے۔ ان کی صحت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ان میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کے لیے دوائیں بھی تجویز کرتے تھے۔ اپنی فوج کے سپاہیوں کا خیال رکھتے تھے۔ طویل سفر کے بعد انہیں آرام کا وقفہ دینے کی ہدایت کرتے تھے۔ زخمیوں کے علاج کا اہتمام کرتے، جنگ میں جاں بحق ہو جانے والے سپاہیوں کے لواحقین کو وظائف جاری کرتے تھے۔ بعض وظائف نسل در نسل جاری رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو اپنی فوج میں بہت مقبول تھے اور ان کے اشارے پر سپاہی جان لڑانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ٹیپو اصول پسند اور تحکم آمیز شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود مزاجن بہت رحم دل اور وسیع القلب انسان تھے۔ انہوں نے بدعہدی کے مرتکب ہونے والے اپنے اہم افسران میر صادق، پرنیا اور قمر الدین خان تک کو اس وقت معاف کر دیا جب انہوں نے معافی مانگی۔ گو کہ یہی معافی خود ٹیپو سلطان کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوئی۔ تاہم مسلسل بغاوت یا غداری کرنے والوں کو ٹیپو سلطان نے معاف نہیں کیا اور سخت سزائیں دیں، لیکن انہیں انسانوں کو قتل کرنے یا انہیں ایذائیں دینے کا کوئی شوق نہ تھا۔ ناظرین، ہم اس عظیم، دلیر، ضیاء الافروز، علم پرور اور عہد ساز شخصیت کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی دن اور کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔